کربلا ہر دور میں زندہ ہے اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ کربلا ایک ایسا واحد مقام ہے جہاں پر ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمانوں کے طور فرقے بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کو مسئلہ راہ بنایا، تو دونوں بھائیوں کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کون علی الظالم خصما للمظلوم اونا، ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا، مظلوم کا مددگار رہنا۔ واقع کربلا سے پہلے یزید نام تھے لوگوں کے، حضرت تھور کے باپ کا نام یزید، تھور ابن یزید ریاحی، لیکن واقع کربلا کے بعد یزید اور یزیدیت کالی بن کے رہ گئی۔ دنیا کے گنتی اور تعداد کے اعتبار سے گنا جائے شاید دوسرا تیسرا نام ہوگا دنیا میں امام حسین علیہ السلام۔ اس پیغام جس کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور یہ فرمان فرمایا رہے تو مکتوبن علی باب الجنہ، جب میں معراج پہ گیا تھا تو جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ جو بھی ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے چراغ حسین ہے، حسینیت ہے، آج بھی کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے رسول کا فرمان ختم نہیں ہوا۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور اسلامک اسکالر علامہ محمد حسین اکبر صاحب موجود ہیں۔ پیغام کربلا کیا ہے اور اس وقت اس کی ضرورت کیوں زیادہ پیش آ رہی ہے سمجھنے کی، یہ ساری باتیں انہی سے جانتے ہیں۔ ہمیں سب آج کے اب لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے، لیکن میں اس کا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا فلسفہ لوگوں کو اس وقت سمجھانے کی زیادہ ضرورت کیوں ہمیں پیش آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کربلا اسلام کی بقا کی ضامن ہے۔ کربلا ظلم و جور کے خلاف استقامت اور ڈٹ جانے کا نام ہے۔ کربلا حق پر ثابت قدم رہنے اور پھر حق کو لوگوں تک پہنچانے کا پیغام دیتا ہے۔ کربلا امن کا راستہ، مذاکرات مکالمات کا راستہ بتاتا ہے۔ کربلا جو ہے وہ اگر کوئی ظالم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو اس کے خلاف بھی برسر پیکار ہونے کا اعلان کرتا ہے، لیکن اگر کافر بھی ہے اور وہ ظالم نہیں ہے تو اس کا بھی ساتھ دیتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کو مسئلہ راہ بنایا، تو دونوں بھائیوں کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کون علی الظالم خصما للمظلوم اونا، ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا، مظلوم کا مددگار رہنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ظالم کو ظلم سے روک کے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا کے تاکہ اس کو ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ اور پھر یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفر سے حکومت تو باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ تو یزیدیت جو ہے وہ ظلم کا نام ہے، بربریت کا نام ہے۔ دنیا کی تمام برائیوں کو جو بھی نام دوسرا دینا چاہیں، تمام گناہوں کا، تمام غلطیوں کا، اس کا نام یزیدیت ہے۔ کائنات کی ساری خوبیوں کا اگر دوسرا نام دینا چاہیں اس کا نام حسینیت اور حسین ابن علی ہے۔ کربلا ہر دور میں زندہ ہے اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خدا ہمیں شرف عطا فرماتا ہے، حدود حرم شروع ہونے سے پہلے ہمیں ریڈ بورڈ روک لیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، کوئی غیر مسلم اگر ہے تو وہ آگے نہیں جا سکتا، کافروں کا داخلہ منع ہے۔ جی، مدینہ منورہ جائیں، ریڈ بورڈ راستہ روک لیتا ہے، کوئی کافر آگے نہیں جا سکتا، صرف مسلمان جائیں گے۔ لیکن کربلا ایک ایسا واحد مقام ہے جہاں پر ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمانوں کے طور فرقے بھی ہیں، پوری انسانیت خدا کو نہیں مانتی، امام حسین کو مانتے۔ تو گویا کہ امام حسین کا دروازہ پوری انسانیت کے لیے کھلا ہے۔ اور آج عاشور کا دن سر پہ آ چکا ہے، چل رہا ہے تاسوعا عاشورہ، کروڑوں انسان اس وقت کربلا میں پہنچ چکے ہیں پوری دنیا سے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ کربلا کے شہری جو ہیں بہت کم آتے ہیں کربلا میں، وہ اپنے شہر میں عاشورہ مناتے ہیں۔ پھر بھی جتنے لوگ ہیں باہر سے جاتے ہیں۔ کل بھی میری عراقی سفیر سے بات ہوئی رات میں، تو کہہ رہا تقریباً 2.5-3 کروڑ قریب لوگ پہنچ چکے ہیں اس وقت تک۔ اور جب 40 اور چہرم کا موقع آتا ہے تو پھر تو یہ اس سے بھی کئی گنا 6-7 تک کروڑ کی رپورٹ پہنچتی ہے۔ اور ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے عراقیوں کو فتویٰ دے کے روک دیا ہے کہ آپ چہلم شروع ہونے سے پہلے زیارت کریں اور چلے جائیں، یعنی یکم سفر سے 10 سفر تک، تاکہ باقی لوگوں کو موقع ملے۔ اتنی جمعیت وہاں پر آتی ہے۔ تو یہ ساری دنیا جو سر کھینچی چلی آ رہی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جی، اصحاب کا بڑا احترام، شہداء کا بڑا احترام، شہداء بدر اولون میں شمار ہوتے ہیں، شہداء احد کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ان کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں جی آپ ان کی یاد نہیں مناتے ہیں، لیکن اس میں کسی بشر کا دخل عمل نہیں ہے۔ قرآن نے یہ وعدہ کیا خدا نے، اذکرنی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ دنیا کا کون سا ملک ہے، کون سا مقام ہے، ارض و سما، یہ سیٹلائٹ، یہ فضائیات جتنی بھی ان کے ذریعے دیکھیں، کون سی جگہ ایسی جہاں آج حسین کے پیغام کی بات نہیں ہو رہی؟
اور پورا یعنی گزشتہ 1500 سال کا دور اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی بھی انقلابی تحریکیں لوگوں نے شروع کی ہیں، آزادی کی تحریکیں شروع کی ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی آئیڈیل تھا تو امام حسین علیہ السلام کربلا تھا۔ نیلسن منڈیلا کل کی بات ہے، 27-28 سال جیل میں رہا، ہر روز سوچتا کہ میں ہتھیار ڈال دوں، شکست قبول کر لوں، لیکن جب صبح طلوع ہوتی تو پھر کربلا سامنے آ جاتی، امام حسین کی قربانی سامنے آ جاتی کہ اگر 72 نفوس قدسی یا خاندان رسالت کی اتنے بڑے ظالم ڈکٹیٹر جابر کے سامنے حق کی خاطر ڈٹ سکتی ہے، تو آزادی کی خاطر 4 دن نہیں جیل میں رہ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام قربانی، 72 کی قربانی، یعنی قلت جو حق پر تھی اس نے کثرت سے ایسی ٹکر لی کہ جو مال دنیا، زر، جواہر، اسلحہ، ہر چیز سے مسلح تھی، آج اس کو کوئی نام لینے والا نہیں، آج وہ گالی بن چکا ہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے یزید نام تھے لوگوں کے، حضرت تھور کے باپ کا نام یزید، تھور ابن یزید ریاحی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد یزید اور یزیدیت گالی بن کے رہ گئی ہے۔ حسین آج دنیا کا کون سا ملک، اس دنیا کے یعنی گنتی اور تعداد کے اعتبار سے گرا جائے شاید دوسرا تیسرا نام ہوگا دنیا میں امام حسین علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد۔ تو یہ ساری عظمتیں جو اس قربانی کا نتیجہ ہے اسلام کی بقا کی خاطر، اور اس میں عظمت اسلام کا آپ نے بتایا ہے۔ ایک دوسرا جیسا کہ میں نے کہا مکالمات کا، آج دنیا باتیں کرتی ہے ادیان کے درمیان ڈائلاگ ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو سب سے پہلا عملی ثبوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو دعوت دے کے کیا تھا۔ جب نجران کے عیسائی آئے اور مدینہ منورہ مباحلہ کے موقع پر، تو سب سے پہلے تعاون علی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک نکاتی ایجنڈا جو ہمارے اور تمہارے درمیان موضوع گفتگو بن سکتا ہے، اور وہ ہے توحید کا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ اگر انسان حل نکالنا چاہے تو ایک نکاتی ایجنڈے کی گفتگو کر کے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، لیکن پرامن ماحول میں مذاکرات مکالمات اور چیز ہے، تیروں اور تلواروں کے سائے میں۔ اچھا، پھر اگر ایک کمانڈر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج مکالمہ مذاکرہ کرنے سے میری فوج بچ جائے گی، میرے سپاہی بچ جائیں گے، میرا کچھ بچ جائے گا، سوچ سمجھ آتی ہے کہ اب وہ مذاکرہ مکالمہ کر رہا ہے تو کچھ ہے، لیکن کربلا میں امام حسین تو اس وقت مکالمات بھی کر رہے ہیں جس وقت آپ کے سارے پیارے شہید ہو گئے تھے، پنہا رہ گئے تھے۔ آج بھی وہ مقام محفوظ ہے کربلا میں کہ جہاں آپ نے لشکر یزید کے سپہ سالار عمر ابن سعد ابن وقاص کو بلا کے کہا کہ اب بھی بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے، مذاکرات کے ذریعے، مکالمات کے ذریعے، جبکہ خود اتنے زخمی تھے، نہ بھی شہید کیا جاتے، چند لمحہ بعد شہید ہو جانا تھا انہوں نے، تب بھی وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات کیے جائے۔ کیوں؟ اب سوال یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جتنے میرے مقابلے میں کھڑے ہیں شاید انہوں نے مجھے نہ پہچانا۔ آپ نے بار بار خطبے دیے اور بار بار مختلف انداز میں پہچان کروائی کہ رسول اللہ کو نواسہ کائنات میں تو میں حسین ابن علی ہوں، رسول کی بیٹی کا کوئی بیٹا تو میں حسین ابن علی ہوں، حسین ابن زہرا ہوں، علی اور بطول کا کوئی بیٹا تو میں ہوں، جوان جنرل کا کوئی سردار ہے تو میں ہوں۔ ہر طریقے سے آپ نے آواز پہنچائی۔ آپ چاہتے تھے کہ اگر کہیں غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے، اور یہاں مکالمات کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ میرے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اور جب مدینہ سے چلے تھے تو یہ فرمایا تھا میرا مقصد لڑائی جھگڑا قتل و قتال اقتدار کا اصول نہیں ہے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، جن کو دین حق سے ہٹایا جا رہا تھا، جن پر جبر ظلم کے ذریعے نظریات کو مسلط کیا جا رہا تھا، رسول خدا کی توہین کی جا رہی تھی، وحی کا انکار کیا جا رہا تھا، حلال مصطفیٰ کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا۔ جب یہ کیفیت آئی تو یزید سب سے پہلا ہے جس نے توہین رسالت کی تھی، وحی کا انکار کیا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بنی ہاشم ڈھونگ رچا ہے صرف اقتدار کے لیے۔ سب سے بڑا گستاخ تو وہ تھا۔ ٹھیک، پھر وہی تھا وہ نماز کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، کہ قرآن میں تو نمازیوں کے لیے ویل کہا گیا، شرابیوں کے لیے تو نہیں کہا گیا۔ جی، شراب پہ فخر کرنا تو قرآن کی توہین، وحی کا انکار، رسالت کا انکار، یہ ساری چیز۔ اچھا، اس وقت میں یہ جو دور ہے یہ بڑا سوشل میڈیا کا، بھی ہم نے غلط فہمی کی بات کی کہ اس وقت وہ خود کس تکلیف میں ہیں، کس اذیت میں ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ غلط فہمی سے کوئی خود اپنا گناہ کی طرف نہ چلا جائے، اس ظلم کی طرف نہ چلا جائے۔ اس وقت میں ہم کیا کریں، یا وہیں سے میسج کیا لیتے ہیں؟ اللہ خیر دے، آپ لوگ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک حق پہنچاتے ہیں، ان کو ایسے پیغام پہنچاتے ہیں جس سے ان کے لیے آج فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ آج تحقیق کا دور ہے، اگر میں نے ایک بات کہی ہے، اگر کسی کو اس پہ اعتراض اشکال ہے، فوراً نیٹ کھولتا ہے، نیٹ سے وہ چیزیں نکال لیتا ہے، اپنی تسلی کر لیتا ہے۔ یعنی اویئرنیس کا جو سلسلہ سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے شروع ہوا ہے، اب کوئی کہے کہ میرے پاس وسیلہ نہیں ہے حق سمجھنے کا، تو یہ بات غلط ہے۔ جہاں کہیں بیٹھا ہے، جس وقت چاہے وہ راہ سمجھ سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کربلا ایک چھوٹا سا شہر ہے، کوئی اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے، لیکن یہ 4 کروڑ کہنا آسان ہے، 4 کروڑ افراد کا وہاں سمونا،
یعنی جو حرم امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ ہے، اور کے جو ہیڈ ہیں ولی متولی شرعی ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبد الکریم مہدی، جو ہے عبد المہدی، اب سوال یہ کہ 7 کروڑ بندہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھوکا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پانی نہیں ملا. زمین اتنی وسیع ہو جاتی، لوگ زمین پہ لیٹتے ہیں، کوئی ہوٹلوں کی تمنا نہیں کرتے. لوگ 500 کلومیٹر پیدل چل کے آتے ہیں. نجف سے کربلا تو اکثریت ہزاروں لاکھوں لوگ پیدل جاتے ہیں، کروڑوں لوگ پیدل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف کیونکہ چہلم اور عاشور کی زیارت امام حسین علیہ سنت ہے، تاکید ہے، گئے، جا کے سلام کیا، سلام پر چلے گئے. یہ نہیں کہ چند دن وہاں ٹھہرے یا کچھ کریں کرائیں. وہاں فکر حسین کو لینا ہے، اس فکر کو اپنے پر مسلط کرنا ہے. اس پیغام جس کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور یہ فرمان فرمایا رأیت مکتوبا علی باب الجنہ. جب میں معراج پہ گیا تھا تو جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے. جو بھی ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے چراغ حسین ہے، حسینیت ہے. آج بھی کی کل دنیا بھی میں تھا، آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے. رسول کا فرمان ختم نہیں ہوا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیغام کربلا، واقعہ کربلا قرآنی واقعات کی مانند ہے. قرآنی واقعات کی جو خوبی ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھو تم اکتاؤ گے نہیں، نئی لذت کا احساس ہوگا. دنیا کا جو بھی سوال آپ کو قرآن میں ڈھونڈے گا آپ کو مل جائے گا. ہر کبھی قرآن یا ایھا الناس کہہ کے پکارتا ہے، اے لوگو. کبھی کربلا قرآن جو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اے ایمان والو. کبھی ھدی للمتقین کہتا ہے. یعنی اس میں بار بار مختلف القابات کے ذریعے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ ہر فرد کے لیے رہنما ہے. دنیا میں اس کی مثال کربلا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہندو وہاں پر موجود ہے، عیسائی وہاں بڑے فخر سے سبیل لگا کھڑے ہیں کہ حلال مسیح میں عیسائی ہوں، ہاں سبیل الحسین، امام حسین کی سبیل آؤ. کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، تیرا دین کیا ہے. کربلا سب کے لیے کھلا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کو یہ شکایت نہیں کہ بھوکا رہا ہوں. اتنی سبیلیں، اتنے لوگ، یعنی میل ہا میل تک، اور پھر کھانے پینے، قالین پڑے، ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہیں، لیٹتے ہیں لوگ، صبح رکھ دو کمبل رکھو، جاؤ بھی خدا حافظ. تو یہ سہولتیں جو عوام اور لوگوں کے تعاون سے چل رہی ہیں، یہ پیغام ہے. یہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ ہر مذہب سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، فرقہ مسلک اس سے اوپر کی بات ہے حضرت امام حسین اور ان کو سمجھنا. یہ وہاں پر جانا اور زیارات کرنا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح سے آپ کہیں گے جستجو تو ہر ایک میں ہے؟ دیکھیے بہرحال ظاہر ہے کہ جو کچھ قوانین ہیں غیر ملکی تقاضے وہ تو پورا کرنا ہی پڑتے ہیں. مسائل دنیا جس کو استعمال تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن عشق اور محبت اور تاکید یہی ہے کہ کربلا والوں کی جا کے زیارت کرو، وہاں سے پیغام لے کر آؤ. جی تو اس لیے لوگ پورا سال چلے رہتے ہیں اپنے اپنے وسائل کے مطابق. کوئی جہازوں سے آتا ہے، کوئی بائی روڈ جاتا ہے، کوئی کسی چیز پہ جاتا ہے، کسی چیز پہ جاتا ہے. تو اس کی تاکید ہے. اور پھر یہاں تک یعنی خود کربلا کو یاد رکھنا. اور اس حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا خلیفہ دنیا میں ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے. انہیں مسجد کوفہ میں بھیجا گیا تھا. فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر کے، مسجد کوفہ میں کیا تھا. یعنی سب سے پہلے خلیفہ کا کیپٹل جو ہے وہ مسجد کوفہ ہے. بعد میں انبیاء آتے رہے، داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے، ابراہیم علیہ السلام امام تھے، سارا سلسلہ چلتا رہا. اب آخری خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے کربلا مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کا دروازہ حجر اسود کے درمیان. اعلان کرے کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، وہاں سے چلیں گے لشکر کو لے کر. 313 کا لشکر. سب سے پہلا کفر اور شرک کے خلاف جو اسلام کا معرکہ تھا بدر، اس میں 313 تھے. آخری میں بھی یہی 313 ہے. لیکن یہ 313 کمانڈر ہیں، ان کی نگرانی میں ان کے محتاط ہزاروں لاکھوں افراد ہو سکتے ہیں. تو یہ لشکر چلتا چلتا کوفہ پہنچے گا، اور اسی مسجد کوفہ کو امام مہدی علیہ السلام اپنا کیپٹل بنائیں گے. مسجد چھوٹی ہو جائے گی. اصحاب کہیں گے مولا مسجد چھوٹی تو حکم دیں گے کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے. 1000 دروازے پر مشتمل مسجد بنے گی، جو اسلام کا کیپٹل ہوگا. اور خدا کا وہ وعدہ کہ اسلام پوری کائنات میں غالب آ جائے گا. ابھی تک ہم نے غلبہ اسلام پوری دنیا میں نہیں دیکھا. خدا کا یہ وعدہ باقی ہے جی. اور اس کا کیپٹل کربلا ہے، اور اس کے ظہری آثار ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے انصار مشرق میں ہوں گے تو صبح وہاں پہنچے ہوں گے، مغرب میں ہوں گے صبح وہاں پہنچے ہوں گے. تو آج کربلا کا ایئرپورٹ بھی ہمیں متوجہ کر رہا ہے
کہ یعنی زہری وسائل بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں. آج دنیا کا سفر آدھا گھنٹہ رہے گا، جاؤ خلا میں اور نیچے اتر جاؤ. یہ مسافتیں طے ہو چکی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی کربلا کا یہ اجتماع اور وہ جو آخرت کی اور قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، ان میں سے بہت سی نشانیاں یہ ہیں کہ کربلا اور نجف کے درمیان دن رات لوگ چلتے رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے ایسی 2 بستیاں دنیا میں کہ جن میں لوگ دن رات بڑے امن سے چلتے ہیں. ایسا تو ابھی ہو وہ رہا ہے. صرف نجف ہو رہا ہے. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اب تو خیر انگنت ہو رہا ہے نا. پہلے ہر شب جمعہ کو نجف والے سارے پیدل جاتے تھے، بدھ کو چل پڑے، جمعرات کے دن کراس کیا اور شب جمعہ وہاں. اب تو یہ چیلم پہ، اب خاص طور پر چیلم 24 سفر آئے گا، اس میں تو کروڑوں لوگ نجف سے پیدل چلتے ہیں، بصرہ سے پیدل چلتے ہیں، تقریز سے، کہاں سے، عراق سے چل کے، ایون مشہد مقدس ایران سے چل کے جاتے. جی تو یہ چیزیں وہاں پر آ رہی ہیں اور یہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع وہاں پر. ایک طرف نجف اشرف ہے، اس کی مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ یہ دور نجف پیدا کرتا ہے. مسلسل بارش برستی ہے، مٹی جو ہے دور میں تبدیل ہوتی ہے، جوہری اس کو اٹھا کے اس کے نگینے بنا لیتے ہیں. دوسری مٹی کربلا کی مٹی جو خاک شفا ہے، جس کے بارے میں احادیث موجود ہے. صرف احادیث نہیں ہے، پریکٹیکلی ہمارے ایک دوست مرحوم ہو کے خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کرونا کے دنوں میں اس کی خاک شفا پہ ریسرچ تھی. خاک شفا سے انہوں نے کرونا کا نام ہے اس کا کینسر کا علاج ایجاد کیا، بانجپن کا علاج کیا، موتیے کا، شوگر کا کیا نام ہے دوسرا، اس قسم کی چیزیں سارے خاک شفا سے. تو خاک شفا کی اپنی جگہ پر عظمت ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو زمین خریدی تھی وہ 25 مربع میل کربلا تھی. اس کے اندر 4 مربع میل و میدان جنگ تھا جس میں امام حسین علیہ السلام دفن ہے. وہ حصہ خاک شفا کہلاتا ہے. تو کربلا اور نجف دونوں جڑ چکے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر ایئرپورٹ بن گیا سینٹر میں، لوگ آ رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. تو یہ ایسے آثار ہیں کہ 2 بستیاں اور امن بستیاں ہیں. تو لہٰذا دنیا کا رخ ہے کربلا کی طرف. نہ صرف دنیا اسلام، دنیا کفر، دنیا شرک جو ہے، حضور و یہود و نصارہ سارے وہی متوجہ ہوئے. اور اب تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں، کیونکہ تاریخ کربلا کا یہ باب بڑا تلخ ہے مسلمانوں کے لیے، یقیناً ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ دعوے دار تو وہ بھی مسلمان ہی تھے نا جو امام حسین کے مقابلے میں کھڑے تھے. نمازیں پڑھ جلدی کرو، پہلے امام کو قتل کرو، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر جمعہ پڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ یہیں میں نے اپنے ادارہ میں منہاج الحسین میں سیرت نبی کانفرنس رکھی، تو ایک عیسائی کو بلا لیا. تو اس نے ہماری ایسی تیسی کر دی. اس نے کہا تم مسلمان، تم تو وہی ہو نا جو رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں چھینتے رہے. ہم عیسائی تھے جو چادریں دیتے رہے کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں. اور کوفہ سے لے کر شام تک آج بھی جا کر دیکھیں کتنے ایسے چرچ تھے جہاں شہداء کے سروں کو رکھا جاتا تھا. کربلا میں رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی تھی، وہ چادریں پیش کرتے. آج بھی وہی پادری ڈیلیگیشنوں کی صورت میں چادریں لے کر حرم امام حسین میں پیش ہوتے ہیں کہ آقا کل ہمارے بزرگوں نے پیش کی، آج ہم آئے علامتی طور پر. تو یہ چیزیں ہمیں پوری انسانیت کو متوجہ کرتی ہیں. اور میں برملا اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں لوگوں کو اختلاف ہوگا، نہیں مانتے، خدا کی توحید کو نہیں مانتے، لیکن کربلا وہ رمز وحدت انسانیت ہے کہ جو پوری دنیا کو وہاں جمع کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کربلا جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور رہتی دنیا تک یہ سبق لوگوں کو یاد بھی رہے گا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور یہ اسی طرح انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے.